سورۃ المومن کی آیت نمبر 10، سورہ مومن کا دوسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو ندا کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا، جبکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کی بدیاں، ان کے گناہ ان پر پیش کیے جائیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، یعنی جس قدر تمہیں آج اپنی جان سے نفرت ہو گئی عذاب دیکھ کر، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تم سے نفرت فرماتا ہے، اللہ تعالی بیزار ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ یہ تمہارا حال یہ تھا کہ دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا کہ ایمان لاؤ تو تم کفر اختیار کرتے، اور آج قیامت کے میدان میں تمہیں اتنا افسوس ہے کہ خود تم اپنی جان سے بیزار ہو گئے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 بار زندہ کیا۔ 2 بار مردہ 2 بار زندہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے انسان نطفے پانی کی ایک بوند کی شکل میں تھا، تو وہ نطفہ مردہ تھا، بے جان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی، پھر کل بروز قیامت دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا، 2 بار زندہ کیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کیونکہ پہلے نطفہ بے جان تھے، اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہونے پر موت دی، پھر بعث کے لیے زندہ کیا، یعنی کل بروز قیامت کے لیے دوبارہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ نکلنے کا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تمہارے جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ تم جس حال میں ہو، جس عذاب میں مبتلا ہو، اس سے رہائی کی، نجات کی کوئی راہ تم نہیں پا سکتے، کوئی راستہ تم اب نہیں پا سکتے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، یعنی اس عذاب اور اس کے دوام اور خلود کا سبب تمہارا یہ فعل ہے، یعنی یہ عذاب جو ہمیشہ تم پر رہے گا، اس کی وجہ تمہارا اپنا کام ہے کہ جب توحید الہی کا اعلان ہوتا اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو تم اس کا انکار کرتے اور کفر اختیار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے اور اس شرک کی تصدیق کرتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔
یعنی اپنی مصنوعات کے عجائب تمہیں دکھاتا ہے جو اللہ کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں، مثل ہوا اور بادل اور بجلی وغیرہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مخلوق اور اپنی مصنوعات کے عجائب دکھاتا ہے۔ یہ عجائب، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ہوا، بادل، بارش، بجلی، کڑک، آسمان و زمین اور بہت ساری نعمتیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، یعنی تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر روزی اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ یعنی ان نشانیوں سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو تمام معاملات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع لائے، کفر اور شرک سے توبہ کرے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر، شرک سے کنارہ کش ہو کر، کفر کو چھوڑ کر، اللہ کے خالص بندے بن کر اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پڑے برا مانے کافر، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات، بلند درجے دینے والا، انبیاء کو، اولیاء کو، علماء ربانیین کو جنت میں بلند درجے دینے والا اللہ ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور جس کو نبی بناتا ہے اس کا کام ہوتا ہے لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قیامت کے دن کا خوف دلائے، جس دن آسمان والے، زمین والے، اولین آخرین آپس میں ملیں گے، جس دن روحیں جسموں سے مل جائیں گی اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے ملے گا۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔